رات کو چاند کی دلکش چاندنی میں چہل قدمی کرنے سے نہ صرف آپ کی آنکھیں کو ٹھنڈک ملتی ہے بلکہ یہ آپ کے ذہنی دباؤ اور سٹریس میں حیرت انگیز کمی لانے کا باعث بنتی ہے۔ اگر کبھی چلتے پھرتے آپ کے پاؤں میں موچ آ جائے یا پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہو تو فوری طور پر برف کے ٹکڑوں سے ٹکور کریں، اس سے سوجش کم ہوگی اور درد میں فوری آرام آئے گا۔ یاد رکھیں کہ کھانا کھاتے وقت کسی کی غیبت یا برائی کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ روحانی طور پر اس سے کھانے کی برکت اڑ جاتی ہے اور وہ کھانا بدن کو فائدہ نہیں دیتا۔ روزانہ پیدل سفر کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ باقاعدگی سے پیدل چلنے سے دل کے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور دوران خون بہتر رہتا ہے۔ نیم کا رس کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اسے پینے سے خون صاف ہوتا ہے اور جسم پر کبھی پھنسیاں اور پھوڑے نہیں نکلیں گے۔ ناظرین، کبھی بھی کھڑے ہو کر پانی پینے کی غلطی نہ کریں، کیونکہ قدیم طبی تجربات کے مطابق یہ گھٹنوں کے مستقل درد اور جوڑوں کی بیماریوں کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ وہ خواتین جو کچن میں زیادہ دھوئیں یا چولہے کے قریب کام کرتی ہیں، انہیں چاہیے کہ اپنی جلد کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ دھوئیں کی وجہ سے چہرے کی جلد لٹک جاتی ہے اور جریاں پڑ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو بھوک کم لگنے کی شکایت ہو، انہیں چاہیے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک پکا ہوا امرود نمک لگا کر کھا لیا کریں، اس سے معدہ صاف ہوگا اور بھوک کھل کر لگے گی۔ ڈلیوری کے بعد خواتین کے پیٹ پر اکثر کھچاؤ کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ ان نشانات کو ختم کرنے کے لیے روزانہ زیتون کے تیل کی مالش کریں، کچھ ہی عرصے میں نشانات غائب ہو جائیں گے۔ زندگی میں کامیاب اور برکت چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے گھر کے بوڑھے لوگوں کی دعا لیں، کیونکہ بزرگوں کی دعائیں تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ رات کے وقت فریج کا ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے مشروبات پینے سے گریز کریں، کیونکہ یہ رات کے وقت گھٹنوں میں درد اور جوڑوں کی خشکی کا باعث بنتے ہیں۔ حکمہ کا کہنا ہے کہ زیادہ کھانے والا شخص ہمیشہ مختلف بیماریوں کی زد میں رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانا سنت بھی ہے اور صحت بھی۔ اگر روٹی کھانے کے بعد آپ کے بدن سے گیس خارج ہوتی ہے تو اسے برا نہ سمجھیں، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ہاضمہ بہتر ہے اور آپ جسمانی طور پر طاقتور ہیں۔ بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ اللہ پاک آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اگر گھر میں کسی جگہ مٹی کا تیل گر جائے تو اس کی تیز چبھنے والی بو ختم نہ ہو رہی ہو تو اس جگہ پر راکھ یا خشک مٹی ڈال کر رگڑیں، بو فوراً ختم ہو جائے گی۔ ناخنوں کو چمکدار اور خوبصورت بنانے کے لیے ان پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں اور پھر کسی صاف کپڑے سے رگڑیں۔ آپ کے ہاتھ نرم و ملائم اور ناخن موتیوں جیسے چمک اٹھیں گے۔ دن میں 2 سے 3 بار برف کے ٹکڑوں سے اپنے دانتوں اور مسوڑوں کی ہلکی ٹکور کریں، اس سے مسوڑوں کا درد کم ہوتا ہے اور دانتوں کی جڑوں کو آرام ملتا ہے۔ انسانی جسم کے لیے سب سے بہترین اور مفید غذا سبزیاں ہیں، اس لیے اپنی روزمرہ خوراک میں گوشت کی بجائے سبزیوں کو ترجیح دیں۔ چائے، کافی، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک کا بے تحاشا استعمال آپ کے مثانے کو کمزور کر سکتا ہے، اس سے پیشاب میں تکلیف یا جلن کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ روزانہ 1 انجیر کھانا آپ کی صحت کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے، یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور قبض سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور سبق یاد نہیں ہو رہا تو ایک آنکھ بند کر کے سبق پڑھنے کی کوشش کریں، اس سے توجہ مرکوز ہوتی ہے اور سبق جلد یاد ہو جاتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب آپ کسی سے ہاتھ ملائیں اور وہ شخص آپ کا ہاتھ جلدی نہ چھوڑے تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص بہت پر اعتماد اور مضبوط شخصیت کا حامل ہے۔ عرق گلاب یا پانی میں گلاب کی پتیاں ملا کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے اور ہمیشہ تر و تازہ اور جوان نظر آپ آتے ہیں۔ جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جائیں تو تمام پریشانیاں اور منفی سوچیں کمرے سے باہر چھوڑ دیں، اس سے پرسکون نیند آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے لیے ذہن کا خالی ہونا ضروری ہے۔ تھکن کی حالت میں
जल्दी सोने की कोशिश करें क्योंकि थका हुआ जिस्म जब नींद पूरी करता है तो आसाब दोबारा तवाना हो जाते हैं। कदीम रवायत के मुताबिक घर में पुदीने का पौधा लगाने से छिपकलियां घर का रुख नहीं करती और माहौल खुशबूदार रहता है। कहा जाता है घर में झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ये घर में नहूसत और कौमों की कसरत का सबब बन सकता है। अगर घर के सहन में सौंफ का पौधा लगा है तो जहरीले जानवर और सांप इसकी बू से दूर रहते हैं। किक्कर की लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा चबाने से जिस्म की पुरानी से पुरानी एलर्जी और खारिश में आराम मिलता है। अगर आप 100 साल तक तंदुरुस्त और जवान रहना चाहते हैं तो रात को 1 गिलास पानी में इसबगोल का छिलका भिगो कर पीने की आदत डाल लें। शुगर के मरीजों के लिए इनकी खुराक में सबसे बड़ी दवा है। ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज करें जो खून में शक्कर की मकदार को अचानक बढ़ा देती हैं। जो लोग हर वक्त अपनी उंगलियों के पटाखे निकालते रहते हैं, नफ्सियात के मुताबिक वो अंदरूनी तौर पर किसी मायूसी या बेचैनी का शिकार रहते हैं। वॉशरूम की सफाई का ख्याल रखें क्योंकि गंदे वॉशरूम घर में बीमारियों और नेगेटिविटी का सबब बनते हैं, जिससे रिश्तों में भी रुकावट आती है। वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, ये आदत आपकी यादाश्त को बुरी तरह मुतासर करती है और तवज्जो की सलाहियत को कम करती है। जो शख्स एक ही सांस में गट गट करके पानी पी लेता है वो आमतौर पर मिजाज, जल्दबाज और बेसब्रा होता है। रात सोने से पहले जैतून के तेल को हल्का गर्म करके कान के पिछले हिस्से पर मसाज करने से आपकी समाअत तेज हो जाती है और कानों का बजना बंद हो जाता है। सुबह खाली पेट सफ़ेद तिल और अखरोट का सफूफ दूध के साथ लेने से आंखों की नज़र अकाब जैसी तेज हो जाती है और धुंधलापन खत्म हो जाता है। मर्दाना कमजोरी और जिस्मानी नकाहत दूर करने के लिए कलवंजी और शहद का नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। अगर शुगर काबू से बाहर हो जाए तो रोजाना सुबह 3 लौंग पानी के साथ खाएं, इससे खून में शुगर का लेवल नॉर्मल रहने लगता है। रात को सोने से पहले सरसों के तेल से पाँव के जो तलों की मालिश करने से आपका दिमाग परसकून हो जाता है, नज़र तेज हो जाती है और बाकायदगी से 40 दिन तक ये टोटके आजमाने से जिस्म की पुरानी कमज़ोरी दूर हो जाती है और इंसान खुद को जवान महसूस करता है। जो लोग वज़ू की हालत में सोते हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देता है और उन्हें डराने ख्वाब नहीं आती। दिमाग को कंप्यूटर जैसा तेज बनाना है तो दही में बादाम का पाउडर मिलाकर खाएं और माथे पर जैतून के तेल का मसाज करें। रात को मोजे पहनकर सोने से पाँव को ज़्यादा गर्माइश मिलती है, जो बाज़ औक़ात उम्र के गठरे और खून के दबाव के मसाइल का सबब बन सकती है। पानी पीते वक्त बर्तन के अंदर देख कर पानी पीने से बिनाई में इजाफा होता है और आंखें रोशन होती हैं। हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहने, इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आपकी अपनी खुद अतमादी में भी इजाफा होगा। जो लोग बात बात पर कस्में खाते हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं। जवानी बरकरार रखने के लिए रोज़ाना नीम गर्म पानी में 2 खजूरें भिगो कर खाएं, जिस्म को फौरी दवाएं फराहम करती हैं। खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाट कर साफ करना सुन्नते नबवी है। इससे रिस्क में बरकत होती है और आपका हाजमा ठीक रहता है। रात को आंखों में असली सुरमा डालने से आंखें इन्फेक्शन से महफूज रहती हैं और इनकी चमक बरकरार रहती है। एक साइंसी तहकीक के मुताबिक जो लोग तेज चलने के आदी होते हैं वो सूझ चलने वालों के मुकाबले में ज़्यादा पुरअतमाद और कामयाब होते हैं। घर में सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और काले कपड़ों से परहेज करें क्योंकि सफ़ेद रंग रूहानियत और सुकून की अलामत है। याद रखें कि एक अच्छा इंसान दुनिया की नज़र में तो बहुत मुअज़्ज़ज़ होता है, लेकिन अक्सर अपने ही घर में उसकी कदर कम की जाती है। इसलिए सब्र से काम लें। जो लोग एक ही बार में बात समझना चाहते हैं और तकरार नापसंद करते हैं वो अक्सर ज़िंदगी की पेचीदगियों से उकता चुके होते हैं।
مسحور کی دال کا استعمال معدے کی گرمی کو ختم کرتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو میٹھا پھل کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ جو عورتیں دودھ اور دہی کا کثرت سے استعمال کرتی ہیں وہ بڑی عمر میں بھی جوان نظر آتی ہیں اور ان کی ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ چلتے وقت اپنے قدم گننے والے لوگ نفسیاتی طور پر بے صبرے اور ہر کام میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بات بار بار دہراتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند اور حساس مند ہے۔ ڈپریشن اور ذہنی پریشانی سے نجات کے لیے صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پئیں۔ اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور آپ کا موڈ خوشگوار رہے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل صحت عطا فرمائے اور ہماری تمام جائز خواہشات اور دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری ان باتوں اور ٹوٹکوں کو دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے۔ یاد رہے یہ تمام معلومات عام آگاہی کے لیے ہے۔ کسی بھی چیز کو باقاعدہ علاج کے لیے استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالج یا ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔